اسٹیبلش ہے. میں نے اپنی ڈاکومنٹری میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ قرآن نے جو اپنا جو ثبوت اسٹیبلش کیا ترتیب سے کیا ہے. یعنی آپ دیکھیں جن اقوام کی داستان بیان ہوئی ہے وہ شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ جن کی حضور کے نزول کے زمانے میں اساطیر رہ گئی تھی، داستانیں تھیں. وہ کون تھیں؟ قوم نوح تھی، قوم عاد، قوم عاد اور قوم نوح، ان کی اساطیر رہ گئی تھی. اس کے بعد اساطیر کے بعد قرآن مجید اسٹیبلش کرنے کے دوسرے طریقے پہ آیا جہاں پہ آثار باقی تھے، اور وہ قوم سمود ہے جہاں سے آثار شروع ہوتے ہیں. یعنی اس وقت جو 100% اسٹیبلشڈ ہے، اسٹیبلش جگہ کہ قوم سمود کے آثار ہیں وہ سعودی عرب میں موجود ہے، ایگزیکٹلی موجود ہے، وہ تراشے ہوئے گھر موجود ہے وہاں پہ. تو قرآن مجید نے گویا کہ استدلال کو آگے بڑھایا کہ دیکھو پہلے تم نے داستانیں سن رکھی تھی، پھر تم ایسی جگہوں سے بھی اب واقف ہو جہاں یہ لوگ رہتے تھے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد قرآن آثار سے آگے بڑھتا ہے اور اسٹیبلش ہسٹری پہ آتا ہے. اور وہ کہاں پہ آتا ہے؟ جب مصر میں معاملہ آتا ہے بنی اسرائیل کا. وہاں یہ بتاتا ہے کہ بھئی دیکھو ایک پوری قوم ہے جو آج تک موجود ہے، یہودی بھی موجود ہیں، قبطی بھی موجود ہے. اچھا اس زمانے میں تو اتنا مصریات پہ کام نہیں ہوا تھا، 19ویں صدی میں تو یہ کام ہوا. اب تو وہ کتبہ بھی مل گیا ہے جس میں یہ پہلے اعتراض ہوتا تھا نا کہ کہانیاں ہیں بائبل سے باہر موجود نہیں. مصر کی تاریخ میں بنی اسرائیل کا ذکر مل گیا. یہ چیز یعنی کہ قرآن مجید نے استدلال کو اسٹیبلش کیا کہ جو دینونت برپا ہوئی ہے وہ قوم میں بھی موجود ہے. اس کے بعد چوتھے مرحلے پہ حضور تک اللہ تعالیٰ نے اس استدلال کو یہاں پہنچا دیا کہ کنٹمپری ہسٹری نے اس کو ریکارڈ کر دیا. اس پہلی دینونت کو جیسے وہ ہوئی تھی حضور کے زمانے میں ایز اٹ از ریکارڈ کیا کنٹمپری ہسٹری نے. تو اب ترتیب کہاں سے بنی؟ بات شروع ہوئی تھی اساطیر سے، کہانیاں ہیں، پھر ایسی قوموں تک آئی جن کی کہانیوں سے بڑھ کر ان کے مکانات آثار موجود ہیں، پھر ایسی قوموں تک آئی کہ جو خود بھی موجود ہیں لیکن کنٹمپرری ہسٹری ریکارڈ نہیں کر رہی اسے. اچھا کنٹمپرری ہسٹری کو مطلب یہ کہ اس زمانے کے جو مورخین ہیں وہی لکھ کے یہ نہیں بتا رہے کہ بھی حضرت موسیٰ کی ایک شخصیت موجود ہے اور جناب یہ واقعات ہوئے. وہ اس طرح ہسٹری اس وقت بیٹھ کے ریکارڈ نہیں کر رہے، یہ بعد والے بیان کر رہے ہیں. پتہ نہیں صحیح بیان کیا غلط بیان کیا، ڈاؤٹ کریٹ ہو رہا ہے. یعنی ڈاؤٹ کو اللہ تعالیٰ کم سے کم کر رہے ہیں. اساطیر میں ڈاؤٹ سب سے زیادہ ہے، آثار میں ڈاؤٹ کم ہوا. قومیں موجود ہیں لیکن کنٹمپرری ہسٹری نہیں ہے، لیکن قومیں موجود ہیں تو ڈاؤٹ اور کم ہو گیا. حضور میں اب یہ کمال ہو گیا کہ اس زمانے میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ہسٹری ریکارڈ کی ہے کہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے واقعات ہو رہے ہیں. تو وہ گویا کہ اس سے ہم کہتے ہیں اسٹیبلش ہسٹری. اور یہ بات یاد رکھیے گا، اسٹیبلش ہسٹری کا انکار نہیں ہو سکتا، تواتر حاصل ہو گیا اسے. ایگزیکٹلی آپ چونکہ واقف ہیں تو آپ نے صحیح لفظ بول دیا، وہ تواتر کے ساتھ واقعہ منتقل ہوا ہے. اب حضور کا واقعہ اسٹیبلش ہو گیا، اگر حضور سچے ہیں تو پچھلی ساری داستانیں بھی سچی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ثبوت کو گریجولی بڑھایا ہے اور شک کو گریجولی کم کرتے کرتے جب اس جگہ پہ پہنچ گیا معاملہ کہ اسٹیبلش ہو گیا تو نبوت کو ختم کر دیا کہ اب اس کے بعد جو ہے کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے. عقل کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا. اس کے بعد ایک چیز رہ گئی ہے، مجھے دیکھنا چاہتے ہو میں بھی آ رہا ہوں، یعنی قیامت برپا ہونے والی ہے. اب تو اللہ تعالیٰ کو خود سامنے آنا ہی رہ گیا نا. تو حضور سے متصلانہ وساطی کا ہاتھ ہے. حضور نے ایسے بیان کیا نا، میں اور قیامت ایسے ہی. تو میرا انتظار کرنا ہے، میں بھی آ رہا ہوں. اس کے آثار تو حضور نے بیان کر دیے تھے نا، وہ آ گئے ہیں. اونچی اونچی عمارتیں بن رہی ہیں، ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے. تو آثار اب قیامت کے آ گئے ہیں. اب تو ہم عہد قیامت میں جی رہے ہیں. یعنی اب تو ہم سمجھیے کہ قرآن مجید، بلکہ بڑی دلچسپ بات ہے، قرآن مجید نے اس دور کو قیامت کے دور میں کاؤنٹ کیا. جس جگہ پیشگوئی کی ہے نا یاجوج ماجوج کی، وہاں پر یاجوج ماجوج کا آپ کبھی ذکر پڑھیے گا سورہ انبیاء میں، تو وہ ہے نا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج من کل حدب ینسلون. تو وہاں الفاظ یہ ہیں کہ قیامت کے ذکر کو اور خروج یاجوج ماجوج کو قرآن مجید نے ایک ہی وقت کے واقعے کے طور پہ بیان کیا، یعنی ایک ہی دن کے واقعے کے طور پہ بیان کیا. تو اس وقت ہم پریکٹیکلی قیامت کے دور میں زندہ ہیں، اور کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ بساط لپیٹ سکتے ہیں.